بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کے شہر اسکندریہ میں ہندوؤں کا ایک گاؤں آباد تھا۔ وہ گاؤں تقریباً 3000 افراد کی آبادی پر مشتمل تھا۔ اس گاؤں کے ارد گرد مسلمانوں کے کچھ قبائل تھے اور ان کے ساتھ میں ایک بستی جو ان کو مغرب کی طرف سے نظر آتی تھی وہ عیسائیوں کی تھی۔ اس ہندو کے گاؤں میں ایک پنڈت رہتا تھا جس کا کام صرف بت خانے میں بتوں کی پوجا کرنا ہوتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اس ہندو کے گاؤں کو نہ ہی مسلمانوں نے کبھی تنگ کیا تھا اور نہ ہی کبھی ان کے مذہب کے خلاف کچھ بولے تھے، اور نہ ہی عیسائی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی وجہ سے کبھی ان ہندوؤں کو کچھ کہتے۔ وہ تمام لوگ آزادانہ زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے درمیان امن کا بول بالا تھا، حتیٰ کہ تجارتی مقاصد کی وجہ سے وہ مسلمان، عیسائی اور ہندو ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرتے اور لین دین بھی کرتے تھے۔ تجارت اور لین دین کی وجہ سے مسلمان، ہندوؤں اور عیسائیوں کے درمیان بہت اچھے تعلقات بن گئے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دفعہ ہندوؤں کے مندر میں ایک ایسا مسئلہ پیش آیا جس نے ان ہندوؤں، مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان بہت بڑا اختلاف کھڑا کر دیا تھا، اور وہ اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ ان ہندوؤں اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ چھڑنے لگی۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک رات پنڈت اپنے بت کے سامنے پوجا کرتے کرتے سو گیا، تو اچانک اس کی آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ سامنے اس کا بت غائب ہو چکا تھا، اور جب پنڈت نے دیکھا کہ ان کا بت مندر سے غائب تھا تو وہ اسی وقت سر پیٹ کر شور مچانے لگا، اور اتنا شور مچایا کہ ارد گرد کے لوگ اٹھ کر آ گئے۔ تو ہندو نے پوچھا، پنڈت تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اتنی رات کو اتنا شور کیوں کر رہے ہو؟ آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ رات کو میں پوجا کرتے کرتے میری آنکھ اچانک لگ گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ سامنے بت غائب ہو چکا تھا۔ یہ سن کر وہ تمام ہندو آگ بگولا ہو گئے، اور ان کا آگ بگولا ہونا بھی بنتا تھا، کیونکہ ہندوؤں کا ان کے مذہب کے مطابق ان کا خدا کسی نے چرا لیا تھا، اور ان کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہونے لگے کہ آخر ہمارا بت کہاں جا سکتا ہے۔ پھر ان میں سے ایک ہندو نے کہا، یہ کسی مسلمان کا کام ہو سکتا ہے یا پھر کسی عیسائی کا، کیونکہ وہ ہمیں ہمارے خدا کو غائب کر کے وہ ہمیں نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر پنڈت نے کہا، یہ کسی مسلمان یا عیسائی کا ہاتھ نہیں، یہ ہمارا کوئی ہندو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بت کے اوپر جو مکڑ رکھا گیا تھا وہ بھاری سونے سے بنایا گیا تھا اور بہت قیمتی تھا۔ وہ اتنا مہنگا تھا کہ اس کو بیچ کر ایک عربی نسل کا گھوڑا خریدا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ کسی عیسائی یا مسلمان کا کام نہیں، یہ کسی چور کا کام ہے، اور یہ کسی نے اس مکڑ کو بیچنے کی خاطر چوری کیا۔ تو اتنے میں ایک ہندو نے کہا، اگر چور صرف سونے کی خاطر آتا تو وہ اس مکڑ کو چراتا، نہ کہ پورے بت کو اٹھا کر لے جاتا۔ تو پنڈت نے کہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ مکڑ بہت قیمتی ہے، لہٰذا وہ مکڑ اس بت کے اندر باریک داغوں سے پیوست کیا گیا تھا، اور مکڑ وہاں آسانی سے نہیں نکالا جا سکتا تھا، اور وہ چور جانتا تھا کہ اگر میں نے اس مکڑ کو زبردستی نکالنے کی کوشش کی تو شور ہوگا، اور شور کی وجہ سے میری آنکھ بھی کھل سکتی تھی، لہٰذا اس نے مکڑ سمیت بت کو چرایا اور کہیں غائب ہو گیا۔ پنڈت کی یہ بات گاؤں والوں یعنی ہندوؤں کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ ہندوؤں نے اس پورے مندر کی تلاشی لی، لیکن بت کی ایک ٹکڑے کا بھی پتہ نہ چلا۔ وہ تو اتنی چالاکی اور مہاری سے وہاں سے اٹھایا گیا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ پہلے یہاں بت رکھا بھی نہیں گیا۔ لوگ بڑے حیران و پریشان تھے۔ انہوں نے پنڈت کو کہا کہ تم ابھی صبر کرو، کل صبح اپنے گاؤں والوں سے مشورہ کریں گے اور اس چور کو تلاش کریں گے۔ صبح ہوئی تو مندر کے ارد گرد بہت ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ جب مسلمانوں اور عیسائیوں نے دیکھا کہ ہندوؤں کے مندر کے گرد بہت زیادہ ہجوم ہے تو مسلمان اور عیسائی بھی آ گئے اور ان سے پوچھا کیا ہوا، تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ رات کو پنڈت صاحب کو بت کی پوجا کرتے کرتے نیند آ گئی، جب آنکھ کھلی تو بت غائب تھا۔ تمام لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر بت کہاں جا سکتا ہے۔ ان ہندوؤں میں ایک شیطان آدمی تھا، اس نے کہا یہ ضرور مسلمانوں کا کام ہو سکتا ہے، وہ ہمارے خدا سے بہت زیادہ حسد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں لگتا، یہ ان کا کام ہے۔ تو ان کے پنڈت نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنے سالوں سے ہمارے مندر کو کسی مسلمان نے ایک خراش بھی نہیں پہنچائی، تو اب بت کیسے غائب کر سکتے ہیں؟ ہندو اپنا مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس گئے
تو قاضی صاحب نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان تینوں بستیوں اور ارد گرد کے تمام علاقوں میں تلاش کیا جائے، اگر کہیں بھی بت کا سراغ ملتا ہے تو پھر ہم اس چور کو بھی تلاش کر لیں گے۔ پھر ان ہندوؤں نے اپنے گاؤں میں چندہ جمع کر کے سونے کا مکھڑ بنوایا اور پھر ایک نئے بت کے اوپر وہ مکھڑ رکھ دیا، اور اس بار گاؤں والوں نے پنڈت کو کہا کہ تم نے آنکھ کھلی رکھنی ہے، کیونکہ چور کو اگر پتہ چل گیا تو وہ دوبارہ بھی چوری کر سکتا ہے۔ اور اس مندر کے باہر گاؤں والوں نے قاضی صاحب کے 3 سپاہی بھی کھڑے کر دیے جو باری باری مندر کے ارد گرد چکر لگاتے۔ وقت گزرتا رہا اور ایک ہفتہ گزرا تو پھر وہی حادثہ دہرایا گیا۔ اچانک پنڈت کی آنکھ لگ گئی، جیسے اس کو کسی نے کھانے میں کچھ نشیلی چیز دے دی ہو، اور باہر محافظ موجود تھے، لیکن جب پنڈت کی آنکھ کھلی تو بت اپنی جگہ سے غائب تھا اور اس کے سر پر رکھا ہوا سونے کا مکھڑ بھی غائب ہو چکا تھا۔ پنڈت بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر یہ کام کون کر سکتا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا باہر گیا کہ دیکھوں کہ محافظ کہاں گئے، تو اس نے دیکھا کہ تینوں محافظ ارد گرد چکر لگا رہے ہیں اور ان کو اندر ہونے والے کسی بھی واقعے کے بارے میں نہیں پتہ۔ پنڈت بڑا حیران ہو گیا کہ جب ان تینوں کو چوری کا نہیں پتہ تو آخر یہ بت کہاں جاتا ہے۔ اس نے ان تینوں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اور ہندوؤں کو بلا کر لاؤ۔ تینوں سپاہی دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر سارے گاؤں والوں کو بتایا، اور سارے واقعے کے بارے میں اس پنڈت نے تفصیل سے بتایا۔ سارے لوگ حیران تھے کہ آخر بت اور اس کا مکھڑ کون چوری کر سکتا ہے۔ چور نے ان کو بہت پریشان کر دیا تھا۔ وقت گزرتا رہا لیکن چور کا پھر بھی پتہ نہ چل سکا۔ ہندو اکٹھے ہو کر قاضی صاحب کے پاس گئے اور کہا اگر اسی طرح چلتا رہا اور ہمارا چور نہ پکڑا گیا تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا چور یا تو مسلمان ہے یا پھر عیسائی، اور اس سے ہمارے درمیان تعلق بھی خراب ہوں گے اور ہمارے تجارت پر بھی بہت اثر پڑے گا، لہٰذا آپ ہی کوئی حل نکالیں۔ قاضی صاحب بہت سمجھدار تھا اور ذہین و فطین آدمی تھا۔ قاضی صاحب مسلمان تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی میں کبھی انصاف سے ہٹ کر فیصلہ نہ کیا، چاہے آگے سے مسلمان اور عیسائی کے درمیان ہی مقدمہ کیوں نہ ہو یا پھر ہندو اور مسلمان کے درمیان مقدمہ کیوں نہ ہو۔ قاضی صاحب انصاف پر مبنی فیصلہ کرتے، اور اسی وجہ سے قاضی صاحب کی ہندو، عیسائی اور مسلمان بہت عزت کرتے تھے۔ کبھی ہندو، عیسائی یا مسلمانوں کو کوئی مسئلہ درپیش آتا، وہ سیدھا قاضی صاحب کے پاس جاتے، کیونکہ ان کے ہر مسئلے کا حل قاضی صاحب کے پاس ہوتا۔ قاضی بڑا پریشان ہوا اور اس نے ہندوؤں کو کہا کہ مجھے 1 دن کا وقت دو، اس کا حل میں نکال کر دکھاؤں گا۔ قاضی صاحب اپنے گھر چلا گیا، ساری رات سوچتا رہا، لیکن قاضی صاحب کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ پھر قاضی صاحب کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں یہ مسئلہ لے کر اپنے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ جاؤں تو سلطان معظم ہمارے اس مسئلے کا حل ضرور نکال سکتے ہیں۔ قاضی صاحب اگلی صبح گاؤں والوں کو اطلاع کر کے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ 3 دن کے مسلسل سفر کے بعد قاضی صاحب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جا پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں موجود تھے۔ قاضی صاحب کا جب وقت آیا تو قاضی صاحب نے شروع سے لے کر مکمل داستان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی اور بتایا حضور اگر اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو ہندو، مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان بہت بڑی جنگ کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ اب سوال ہندوؤں کے مذہب پر آ گیا ہے۔ وقت گزرنے لگا، قاضی صاحب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری بات سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو حکم دیا کہ میں تمہارے ساتھ 3 بہادر سپاہی بھیجتا ہوں، تم ان تینوں سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور جا کر ہندوؤں کو کہو کہ وہ نئے بت کے اوپر سونے کا مکھڑ بنوا کر رکھیں۔ جب چور کو پتہ چلے گا کہ ہندوؤں نے ایک اور بت کے اوپر مکھڑ بنوا کر رکھا تو وہ ضرور آئے گا، اور جب وہ چوری کرنے آئے گا تو میرے یہ تینوں سپاہی اس کو پکڑ لیں گے۔ لیکن سلطان بھی نہیں جانتا تھا کہ چور سلطان کے بہادر سپاہیوں سے بھی زیادہ تیز ہیں۔ قاضی صاحب سلطان کے سپاہیوں کو لے کر مندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ قاضی صاحب نے ہندوؤں کو حکم دیا کہ آ کر اپنا بت اور مکھڑ رکھو، اب چوری ہوئی تو اس کا ذمہ دار سلطان ہوگا، کیونکہ سلطان نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تمہارے بت کا مکھڑ چوری ہوا تو اس کا ازالہ سلطان خود بھگتے گا۔ ہندوؤں نے ایسا ہی کیا۔
اب تینوں سپاہی قاضی صاحب کے مندر کے باہر پہرے داری کرنے لگے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے 3 سپاہی مندر کے اندر پہرے داری کر رہے تھے اور پنڈت صاحب اپنے مذہب کے مطابق بت کی پوجا کر رہے تھے۔ پوجا کرتے کرتے جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو پنڈت پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ جب سپاہی نے دیکھا کہ پنڈت بے ہوش ہو گیا تو ان کو شک پڑ گیا کہ اس کی خوراک میں پھر کسی نے نشیلی چیز ڈال دی ہے۔ وہ فوراً پنڈت کی طرف دوڑے کہ اس کو ہوش میں لایا جائے، تو اتنے میں مندر کے اندر بالکل اندھیرا چھا گیا، اور اندھیرا اتنا زیادہ ہوا کہ ہاتھ پر ہاتھ نظر نہیں آتا تھا۔ سلطان کے سپاہیوں نے آگ جلا کر دیا جلایا تو اگلا منظر دیکھ کر سلطان کے سپاہیوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ چند لمحوں میں اس مندر کے اندر بغیر کسی کو بھنک لگے بت غائب ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان کے سپاہی بڑے حیران و پریشان ہو گئے اور دوڑتے ہوئے ہندوؤں کے پاس پہنچے اور ان کو جا کر سارا ماجرا سنایا۔ جب اس بات کی خبر قاضی صاحب کو لگی تو قاضی صاحب پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر ہوئے، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس مکمل واقعے کے بارے میں سنایا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری صورتحال کے بارے میں سنا تو سلطان نے کہا کہ چور اس بت کے اندر ہی چھپا ہے اور اس چور کو میں خود باہر نکالوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قاضی صاحب کے ساتھ خود گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس بستی میں پہنچ گئے۔ بستی والوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی مکمل پریشانی کے بارے میں بتایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کے سپاہیوں اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تم چلے جاؤ، آج کی رات میں اکیلا اس مندر میں گزاروں گا، اور آج دیکھتے ہیں کہ کس طرح چور آتا ہے اور بت چوری کر کے لے جاتا ہے۔ سارے لوگ حیران ہو گئے کہ جہاں 6 سپاہی اور پنڈت بت کی رکھوالی نہیں کر سکتے اور چور کو نہیں پکڑ سکتے تو سلطان کیسے کرے گا۔ وقت گزرنے لگا، جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو مندر کے اندر عجیب و غریب آواز آنے لگی۔ گاؤں والے دیکھ رہے تھے کہ کہیں سلطان کو کچھ ہو نہ جائے۔ وہ دوڑ کر اندر آئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی کا سر کٹا ہوا تھا اور اس کی لاش سے خون بہہ رہا تھا، اور سلطان اپنی تلوار اپنی میان میں ڈال رہا تھا۔ گاؤں والے بڑے حیران تھے اور کہا، حضور آپ نے اس چور کو کیسے پکڑا؟ اتنے سپاہیوں کے باوجود ہم اس کو نہیں پکڑ سکے، آخر چور کہاں چھپا ہوا تھا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب میں نے تمہیں کہا کہ تم سب چلے جاؤ تو اس وقت میں نے اس بت کے اندر اپنے جسم جتنا خول بنوایا، اور اس رات میں بت کے اندر بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا کہ آخر چور اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو ان چوروں نے دیکھا کہ آج تو مندر میں پنڈت صاحب بھی نہیں ہے، تو وہ 2 آدمی ایک خفیہ دروازے سے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے بت کو اس مکڑ سمیت اٹھایا اور خفیہ دروازے کے ذریعے ایک سرنگ کے اندر لے گئے، اور جا کر انہوں نے جیسے ہی اس بت کو توڑا تو اندر میں موجود تھا۔ انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب ان کا راز کھل گیا ہے۔ میں نے اسی وقت تلوار نکالی اور ان میں سے ایک آدمی کو وہیں پر قتل کر دیا اور ایک کو زخمی کر دیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، یہ سب تم کیسے کرتے تھے؟ تم اتنی پھرتیلی سے یہ سب کیسے کر سکتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، حضور جب ان ہندوؤں نے مندر بنایا تو اس وقت سے ہم نے بھی سوچ لیا تھا کہ ہم ایک سرنگ کے ذریعے ان کے بت تک سرنگ کھودیں گے، اور جب ہماری سرنگ مکمل ہوئی تو ہم اس سرنگ کے ذریعے ایک خفیہ دروازے سے اس بت خانے میں اندر داخل ہوئے، اور اندر داخل ہوتے ہی اندھیرے میں پنڈت کے کھانے میں نشہ ملا کر جیسے ہی پنڈت بے ہوش ہوتے ہم اس بت کو اٹھا کر اس سرنگ کے اندر لے جاتے اور بت کو توڑ کر مکڑ نکال لیتے، اور اسی سرنگ کے ذریعے ہم جنگل سے باہر نکل جاتے، اور اسی طرح ہم نے 3 مرتبہ ان کا مکڑ اور بت چرا لیا تھا۔ وہ بت تو ہمارا کسی کام کا نہیں تھا، ہم اس کو توڑ کر وہ مکڑ نکال لیتے تھے۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گاؤں والوں کو یہ سارا ماجرا سنایا تو گاؤں والے بڑے حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر اتنی بہادری اور دلیری سے صرف سلطان کے پاس ہو سکتی ہے،
اور بہت سی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس واقعے کے بعد ان ہندوؤں اور عیسائیوں کی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور مسلمانوں کے لیے اور بھی عزت بڑھ گئی، اور ہندوؤں کا آدھے سے زیادہ گاؤں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری اور باتوں سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان پر کھیل کر ان ہندوؤں کے اتنے بڑے مسئلے کا حل نکال دیا تھا۔